الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، اس سے متعلق میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مصر میں بنی اسرائیل قوم میں تشریف لائے۔ اس وقت مصر پہ ایک بڑے ہی ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ بدقسمتی سے یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے نجومی تھے، علم نجوم رکھنے والے، ستاروں سے متعلق علم ہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تمہارے ہاں یعنی تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے اس طرح قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ کہ ہاں جب ان کی ولادت ہوئی تو ظاہر پہلے تو وہ پوشیدہ ہو گئی، چھپ گئی۔ جب یہ وقت آیا ولادت ہوئی تو ابھی یہ بالکل نومولود تھے، تو انہوں نے ایک ڈبہ تیار کروایا، باکس، اس ڈبے میں انہیں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ سپاہی آئے تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے بھی جاسوس تو گلی گلی پھر رہے تھے۔ آ کے پوچھا، لیکن ظاہر ہے ان کی والدہ نے پہلے ہی دریا میں انہیں ڈال دیا تھا تو نہ ملے۔ اب وہ ڈبہ جو ہے تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا، اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حضرت آسیہ یہ خاتون، ایک حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ عظیم ترین عورتیں ہیں زمانے کی، عظیم ترین عورتیں۔ تو یہ خوش نصیب عورت اب فرعون کی بیوی تھی۔ دیکھا کہ ایک ڈبہ آ رہا ہے تو سپاہیوں سے کہا کہ ذرا اسے پکڑو۔ جب پکڑ کے لائے تو دیکھا، کھولا کیا کہ بڑا ہی پیارا معصوم سا بچہ۔ اب اسے نکالا، گھر میں رکھا۔ فرعون آیا تو فرعون کو کہا ہماری اولاد نہیں، یہ دیکھو ہمیں تو بچہ مل گیا، تو اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، پالتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، بڑا ہی پیارا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی، اور نبوت کا شرف، رسالت کا شرف جنہیں ملنا تھا، تو قدرتی حسن بھی اللہ نے عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب گھر میں بچہ کھیلتا ہے، جب تھوڑا پرورش پاتا ہے، ایک دن فرعون کے ذہن میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ ہو، تو اس نے بیوی سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ ہی کل کو میری حکومت کا جو ہے نا تختہ الٹے، تو میں تو اس سے بھی مروا دیتا ہوں۔ تو آسیہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معصوم بچہ ہمارا، ہم نے اسے بیٹا بنایا، تو یہ کیسے آپ؟ تو فرعون اور آسیہ کے درمیان آپس میں جب مکالمہ ہوا تو
پھر یہ بات طے ہوئی کہ چلیں ایک طرف پھول رکھتے ہیں ایک طرف انگارے رکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون نے کہا اگر تو اس نے بچے نے جا کے پھول کو پکڑا تو پھر تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور اگر اس نے جا کے انگارے کو پکڑا تو ٹھیک ہے پھر ہم اسے پرورش اس کی کریں گے. خدا کی قدرت. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرش پہ رکھا، ادھر ایک طرف پھول ہے ایک طرف انگارے ہیں، دونوں ہی ظاہر ہے سرخ کلر کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے انگارہ پکڑا اور زبان پہ رکھا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت اور حکمت تھی جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی. تو بہرحال وہاں سے وہ جو قتل کا فیصلہ تھا وہ تو ٹل گیا، وہاں پہ جوان ہوئے، اور پھر وہیں سے جو ہے آپ نے جب جوانی ہوئی اس کے بعد معاملات چلے. پھر مدین کی طرف جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے وہاں پہ آپ نے ہجرت کی. اس کا بھی ایک واقعہ ہو گیا تھا. واپسی پہ انہی کی بیٹی سے شادی ہوئی، پھر واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی. پھر آ کے آپ نے تبلیغ فرمائی اور فرعون کو دعوت دی اور باقی علاقے والوں کو دعوت دی، بنی اسرائیل کو دعوت دی، معجزات دکھائے، اور نہ ماننے کی صورت میں ان کے اوپر کئی عذاب بھی آئے. اس میں سے کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کی. یہ مصر سے ہجرت تھی جو شام کی طرف انہوں نے جانا تھا. درمیان میں وہ سمندر کا حصہ آتا تھا جس کو جب وہاں پہ پہنچے تو یہ معجزہ وہاں پہ ہوا کہ اب سمندر کا حصہ ہے وہ خلیج ہے، وسیع سمندر نہیں، اس کا ایک خلیج جو ہے وہ ہے، تو اس کو کراس کرنا ہے. پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ سے فریاد کی تو وہاں پہ پانی کے اوپر آپ نے اپنا عصا مارا، جو عصا آپ کے پاس تھا وہ مارا. تو یہ سمندر کا جو وہ حصہ تھا اس میں 12 رستے بنے، کیونکہ 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے اس وقت جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کے 12 قبیلے تھے. تو 12 رستے بنے اور پھر ہر قبیلہ جو ہے وہاں سے گزرنے لگا. جب سارے گزر گئے فرعون آیا، اس کا لشکر آیا، وہ بھی اس حصے میں اندر گئے. اب ایک بھی بنی اسرائیلی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھے نہ رہ گیا. جب سارے نکل گئے اور فرعون کی ساری فوج سمندر کے اندر آ گئی تو وہ پانی جو ہے دوبارہ مل گیا اور فرعون اور اس کی جو جتنی فوج تھی وہ ساری غرق ہو گئی. اب یہاں پہ جو ہمارے لیے چند اسباق ہیں وہ کیا ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بالکل چند دنوں کے تھے تو ان کی ماں نے انہیں سمندر میں دریا میں ڈالا اور باکس میں بند کیا. ایک تو وہ باکس بند تھا، ظاہر ہے ہوا کا بھی آمد و رفت نہیں تھی. کیوں؟ اگر سوراخ رکھتے تو خدشہ تھا کہ پانی اندر جائے گا ڈوب نہ جائے. باکس بند ہے. آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس طرح بند باکس میں کوئی بندہ جائے تو سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. ایک اللہ کا باکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا معجزہ، پھر وہ باکس سمندر میں تیرتا ہوا جا رہا ہے یہ معجزہ، اور پھر جس گھر میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا وہ سب سے بڑے دشمن کا گھر، یہ معجزہ. اور اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شک جو مرضی زمانہ دنیا دشمن کر لے لیکن اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، بالکل معصوم، لیکن انہیں بچا لیا. اور دوسری طرف دیکھیں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، ظاہر 6 لاکھ بنی اسرائیل کے پیچھے وہ جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا لشکر تو نہیں نہ ہوگا، انہیں پکڑنے کے لیے سزا دینے کے لیے جا رہا. اس کا لشکر بھی پیچھے پھر لاکھوں میں ہی تھا. اب بنی اسرائیل
نکل گئے، وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ، بادشاہ ہے، طاقتور ترین ہے، خدا معاذ اللہ کہلاتا ہے، اور پوری فوج ہے ساتھ، لیکن اسے اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ کمزور ترین موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بچا کے، اور طاقتور ترین فرعون کو اللہ رب العزت غرق کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جسے وہ چاہے وہ بچ جاتا ہے، اور جسے وہ ڈبو دے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ہے قدرتیں کہ ہر چیز پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ فرعون جو ہے آج بھی اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ میں تمہاری ڈیڈ باڈی کو قیامت تک کے لیے رکھوں گا، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ یہ فرعون کی ڈیڈ باڈی آج بھی موجود ہے، اور وہاں سے سمندر نے اسے باہر پھینک دیا تھا، باقی ساری فوج تو غرق ہوگی، اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا، اور پھر پہلے اسی کی حکومت نے، اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، انہوں نے حنوط کر کے، جیسے ممیز، فرعون کی ممیز جو ہے وہ آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں تو ملتی ہیں، اسے سنبھالا، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ پچھلے تقریباً 1871 میں اس کی ڈیڈ باڈی کو فرانس لے جایا گیا، اور دوبارہ جو ہے اس کو کہ یہ گلے سڑے نہ، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ وہی فرعون تھا، اور کیسے اس کی موت ہوئی۔ تو جدید جو ہے سائنس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ وہی فرعون ہے، اور پتہ کیسے چلا کہ واقعتاً یہ فرعون وہی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، کیونکہ اس کے جسم کے اوپر سمندر کی نمکیات کا اثر آج بھی، اللہ سبحان اللہ، آج بھی اس کی جسم کے اوپر سمندر کی جو نمکیات کی تہ ہے اس کا اثر ہے۔ تو وہ فرانس سے بھی یہ جو ہے نا تحقیق کے ساتھ بات پتہ چلا کہ واقعی یہ وہ فرعون ہے، اور جس ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کی اس کے جسم کے اوپر کہ کیا یہ واقعی پھر وہی فرعون ہے، اور یہ ڈیڈ باڈی اتنے ہزار سالوں سے آج تک یہ محفوظ ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن میں وہ عیسائی تھا، جب اسے پتہ چلا کہ یہ قرآن میں یہ بات مذکور ہے، اور پھر اس نے قرآن کو پڑھا، تو پھر وہ مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے چاہا اسے بچا لیا، اور جسے چاہا غرق کر کے زمانے کے لیے عبرت بنا دیا، اور واضح کر دیا کہ خدا صرف وہی وحدہ ہوگا۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔